جب بھی نکاح میں اگلی روایت بعد میں مکمل کرتا ہوں، نکاح کی محفل ہو تو پھر حق مہر تو ظاہر ہے طے ہوتا ہے، حق مہر نکاح کا رکن ہے۔ تو پھر بحث ہوتی ہے جی کتنا حق مہر ہونا چاہیے، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ تو شرعی حق مہر یاد رکھیے، شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو، جس کا خاتون تقاضا کرے۔ توجہ کیجیے گا، حیات پیغمبر میں اصحاب صفہ کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب تھے جن کے اہل و عیال نہیں تھے، جن کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا۔ صفہ چبوترا جو حضرات مشرف ہوئے، مدینہ گئے، اب تو وہ مسجد کا حصہ ہو گیا، ایسے ہی ایک چبوترا سا بنا ہے، وہاں وہ رہتے تھے۔ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ انہیں کھانا پانی دیتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، اسلام سیکھتے تھے، احکام سیکھتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی، غالباً جعیبر نام ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں، اس کا نبی کریم نے چاہا کہ اس کی شادی کی جائے، تو ایک انصاری کی بیٹی سے رسول اللہ نے انصاری کی بیٹی کا رشتہ مانگا، ایک انصاری سے، اس جعیبر کے لیے۔ اس انصاری کو یہ بات پسند نہیں آئی، اچھی نہیں لگی کہ وہ بیچارہ مفلوق الحال ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ اپنا گھر ہے، نہ رہنے کو کچھ، نہ کھانے پینے کو کچھ۔ اور یہ خواہش میرے خیال میں ہر ماں باپ کی ہوتی جی، اور یہ خواہش کوئی غلط نہیں ہے، یہ خواہش جائز خواہش ہے، ہر ماں باپ کی اچھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی ایک اچھے گھر میں جائے جہاں وہ خوشحال رہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس بیٹی کو باپ کے گھر میں جیسا ماحول میسر رہا، ویسا ہی ماحول اگر شوہر کے گھر میں میسر ہوگا تو وہ خوش رہے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ عالم کی بیٹی ہونا، جس کے گھر میں علم کے تذکرے، علم کے بحث مباحثے، ہاں جی، جہاں لائبریریاں اور جہاں علم کا ماحول ہو، وہاں کے ماحول میں ایک پل کر جوان ہونے والی بچی وہ ایک جاہل گھرانے میں سکون سے زندگی نہیں گزار سکے۔ ایک دیندار گھرانے کی بچی وہ دیندار گھرانے میں سکون سے گزارے گی، وہ بے دین گھرانے میں زندگی نہیں گزار سکے گی۔ میں نام نہیں لیتا، سادات ہے، مخدوم، بس اتنا میں بتاتا ہوں، مجھے خود انہوں نے بات سنائی، خود یہ بے نظیر کے دور میں وہ صوبائی وزیر بھی رہے، دیندار گھرانہ، علماء دوست گھرانہ ہے۔ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کا رشتہ دیکھنے گئے ہم اسلام آباد میں، وہ بھی بڑے کوئی امیر کبیر لوگ تھے، وہ بھی بڑے بہت ہائی فائی ہائی کلاس۔ ان کی جو اہلیہ ہے نا مخدوم صاحب کی، وہ ٹوپی والا برقع پہنتی، وہ پہلے جو ہمارے رائج تھا، اب تو وہ برقع بھی اترا، پھر دوسرے برقعے آئے، پھر وہ ہاں جی، پھر وہ بھی اتر گیا، پھر سر سے چادر بھی اتر گئی، اب آہستہ آہستہ باقی لباس بھی اترتا جا رہا ہے۔ اب جو ماحول ہے اب تو وہ بھی اترتا ہے۔ کہنے کہ میری اہلیہ وہ چونکہ برقع وہ پہنتی تھی، تو ہم جب اسلام آباد گئے ان کے گھر بچی دیکھنے، بچی کے باپ نے صرف اس برقعے کو دیکھ کے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس گھر میں ابھی تک یہ برقع چلتا ہے، میری تو بیٹی مر جائے گی اس گھر میں گھٹن سے۔ اتنا یہ دقیہ نصیحت والا جو دور ہے، ابھی تک تم رشتے کا انکار کر دیا صرف اس لیے، اور بات اس کی تھی ٹھیک۔ کہاں ننگے سر اور برہنہ بدن گھومنے والی یونیورسٹیوں میں اور مکس گیدرنگ اور کو ایجوکیشن، کیا ہے جی،
ہاں جی وہ ماحول کجا، اور ایک دیندار گھرانہ، ایک پابند صوم و صلاۃ، متشرع پردے کے پابند، اس میں تو وہ ماری جائے گی نا، اور کیا کرے. انکار ہو گیا صرف اس بات سے. ایک باپ نے جس نے اپنے بچے کو لقمہ حلال کھلایا ہے، وہ کسی حرام خور کے گھر میں جا کے سکون سے زندگی نہیں گزار سکے. ٹھیک ہے، وہ باپ والا ماحول اگر بیٹی کو شوہر کے گھر میں ملے گا تو خوش رہے گی. اور اگر ایک بیٹی ایسے گھرانے کی ہو کہ جو یہ دیکھ رہی ہو کہ میرے باپ نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو وہ بچی اس گھر میں بہت خوش رہے گی جہاں شوہر سورج کو انگلی کے اشارے سے پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. تو اس انصاری کو میں بات عرض کر رہا تھا کہ انصاری کو اچھا نہ لگا کہ میں اس غریب کو نہیں دیتا بیٹی. لیکن بیٹی جو تھی نا اس کی، وہ نبی پاک کی اور اپنے باپ کی گفتگو سن رہی تھی. جب باپ نے کوئی ہیلا بہانہ کیا ہوگا ظاہر ہے، تو وہ سامنے آ گئی، یا رسول اللہ میں راضی ہوں رشتے پر. اور باپ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، بابا میں تو پورے مدینے کی عورتوں پر فخر کروں گی اس بات پر کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ خود رسول اللہ نے مانگا ہے. نبی کریم میرا رشتہ مانگنے آئے میرے گھر، یا رسول اللہ مجھے قبول ہے. اب نبی کریم جب عقد پڑھنے کا مرحلہ آیا تو اس جویبر سے پوچھا، ہم بھی تیرے پاس کوئی حق مہر میں دینے کے لیے کوئی ہے درہم دینار؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ درہم نہ دینار. روایت کا لفظ آقا نے فرمایا کوئی انگوٹھی تیرے پاس؟ انگوٹھی؟ کہتا ہے انگوٹھی بھی نہیں. آقا نے پوچھا کوئی چھلا ہے تیرے پاس؟ کہتا وہ بھی نہیں. تو نبی کریم نے اس کی ہونے والی جو وہ بیوی تھی اس سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. کہتی یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق مہر ہے. مجھے قرآن کی تعلیم دے، یہی میرا حق مہر. رسول اللہ کی زندگی میں خود رسول اللہ نے اس حق مہر پر عقد پڑھا. پاکستان میں ایسے میں بعض گھرانوں کو جانتا ہوں جس میں بچیوں کا حق مہر زیارت امام حسین علیہ السلام. ایک نکاح میں نے خود پڑھا ہے جنگ میں، ہمارے طالب علم ہی تھے، تو بچی سے جب وہ اجازت لینے گئے تو انہوں نے کہا جی میرا حق مہر ہے کہ میرا شوہر مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروا. یہ ساری بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی، لیکن ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے. افراط و تفریط ہے. بعض موارد ایسے میرے سامنے آئے، کروڑوں روپیہ حق مہر میں طلب کیا جاتا ہے. مکان لکھواؤ، اتنا سونا، اتنے 50 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ، ہاں جی اتنا ماہانہ جیب خرچ، ابھی اتنی کیا کیا. یہ تو علماء بتا سکتے ہیں، فقہاء بتا سکتے ہیں کہ اس نکاح کی پھر شرعی حیثیت کیا ہوگی کہ جس میں وہ بچی کے باپ کو بھی علم ہے اور دولہا میاں کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو حق مہر مجھ سے لکھوایا گیا ہے یہ تو میں ساری زندگی دے ہی نہیں سکتا، یہ تو میں ساری زندگی دے ہی نہیں سکتا. لکھوایا کیوں جی؟ بچی کی پروٹیکشن، خاک پروٹیکشن ہے. خدا کی قسم 20 ٹرکوں میں جہیز گیا، کروڑوں روپے حق مہر لکھے گئے، 5 مہینے کے بعد طلاق ہو کے گھر آ گیا.
ایسی مثالیں معاشرے میں۔ اور بھائی دولت کی ریل پیل اسلام، دیکھیے شادی کا فلسفہ قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ جو شادی ہوتی ہے، یہ جو بندھن ہے، یہ تو محبت اور پیار کا ایک رشتہ ہے۔ اس کی بنیاد محبت پر قائم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ ذرا آیت سماعت فرمائیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہاری بیویاں ہیں جو اللہ نے تمہارے اندر سے ہی پیدا کی ہیں تاکہ تم سکون پاؤ۔ اور اللہ نے مودت اور محبت کا رشتہ قرار دیا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ شادی کی غرض ہے سکون آئے زندگی میں، مرد عورت کی زندگی میں سکون۔ اگر کوئی مرد عورت کے لیے بے سکونی کا باعث ہے اور کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے بے سکونی کا باعث ہے تو وہ قرآنی غرض کو پورا نہیں کر رہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اچھا اس نقطے کی طرف آپ نے توجہ کی، یہ جو اللہ فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تمہاری بیوی ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات پر بڑی تکلیف ہے کہ مجتہدین اور فقہا کے نام کے ساتھ آیت اللہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اور میرے بھائی اللہ قرآن میں بیوی کو بھی آیت اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے میرا بھائی۔ تو جن کی زندگیاں علوم محمد و آل محمد اور اقام الہی کی تعلیم و تبلیغ میں گزریں تو پھر وہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں؟ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، بس آگے اپنے مقصد پر آگا۔ مومنین کرام، جب اتنا زیادہ حق مہر لکھواؤ گے تو تم نے تو پہلے دن ہی محبت پر بنیاد نہ رکھی، بغض پر، کینے پر، نفرت پر تم نے بنیاد رکھی۔ تم نے اپنے داماد کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، دباؤ میں رکھنے کے لیے اتنا بھاری حق مہر۔ یار وہ تو عورت کا حق ہے جو تم نے دینا ہے، اس کے بغیر تو شاید حقوق زوجیت کوئی شریعت اس کی پیدا ہی نہیں ہو سکتی، جو جواز اس کا مشکل ہے۔ اب سارے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں آپ نے تو دیا ہوگا، صلوات پڑھو ذرا سارے۔ اچھا جس زمانے میں تھوڑا سا ہوتا تھا نا حق مہر، اس زمانے میں یہ کہتے تھے میں نے بخشوا لیا بیگم سے، اس نے مجھے بخش دیا۔ ابھی بھی یہ دیکھو سنت طریقہ، سنت، میں نے عرض کیا حق مہر شریف ہو جس پہ خاتون راضی ہو، زیادہ سے زیادہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی پاک صلوات اللہ علیہ کا حق مہر تھا، جسے مہر فاطمی کہتے ہیں، کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا اتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ اور آل محمد کے گھرانے میں جتنے عقد ہوتے تھے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی 500 درہم کی رقم رکھی جاتی تھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے اس رقم کے برابر۔ خیر آ گیا میں اپنے مطلب پر۔ جب نبی کریم نے فرمایا نا کہ فاطمہ بیٹی 500 درہم، البتہ نبی کریم کی حدیث ہے خیر النساء امتی اقلہن مہرا، توجہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں میری امت کی اچھی نہیں ہیں جن کا کروڑوں روپے حق مہر لکھوایا جائے، میری امت کی وہ عورتیں سب سے بہتر ہیں، بہترین ہیں جن کا حق مہر تھوڑا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔